جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن۔ اور بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کی 9th ایپیسوڈ کی، جو کہ آن ایئر ہو چکی ہے۔ تو جناب، جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھی تھی ایپیسوڈ 8، تو اس کے بعد ہمارا جو ایکسائٹمنٹ لیول تھا وہ تھوڑا اپ ہو گیا تھا، اور زیادہ جو ہے وہ سسپینس کریٹ ہو گیا تھا کہ جی اب آگے کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، اب آگے کیا سین ہوگا۔ تو بڑا کریٹیکل مومنٹ چل رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ایپیسوڈ 9 سٹارٹ ہوئی ہے تو دکھاتے ہیں جی کہ بارات جو ہے وہ آ چکی ہوتی ہے۔ اب بارات جب آتی ہے تو وہ جو فراز کی اماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اس کا ابا ہوتے ہیں، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ دعا کے ابا اور اس کی جو چھوٹی سسٹر ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ جلدی جلدی آ کے جی دولہے کے گلے میں بھی ہار پہناتے ہیں اور دولہے کے ابا کو بھی جو ہے وہ ہار پہناتے ہیں۔ تو پھر بچیاں آ جاتی ہیں، جو ہے وہ آ کے جو ہے پھول نچھاور کرتی ہے۔ اس کے بعد جو بارات ہوتی ہے اس کو لے کے جا کے جہاں پہ ٹینٹ لگا ہوتا ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ مردوں کا انتظام ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ عورتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ فراز کی جو بہن ہوتی ہے وہ دعا کی اماں سے پوچھتی ہے، دعا باجی نظر نہیں آ رہی، تو بتاتی ہے جی انہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، تو اس کو دن میں ڈرپ لگی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا ہے جی کہ آرام کرے، اس لیے وہ آرام کر رہی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ فراز کی بہن کہتی ہے کہ میں جو ہوں وہ مطلب بھابھی سے بھی مل لوں اور دعا سے مل لیتی ہوں۔ تو اماں کہتی ہے کہ جو تمہاری بھابھی ان کے فضا نے جو وہ تھوڑی دیر بعد اسٹیج پہ آ جانا ہے، لیکن اگر ملنا ہے تو پہلے مل لو۔ اور پھر کہتی ہے دعا نے تو اندر سے نا کنڈی لگائی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے نا کہ بھائی کوئی اس کو نا ڈسٹرب نہ کرے۔ تو اماں کے ایکسپریشن جو ہے بڑے عجیب سی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے گھر کے اندر، اور کافی جو ہے وہ مطلب ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے مہمانوں کو ڈیل کرنا، اور جو ہے وہ اوپر سے بارات بھی پہنچ گئی ہے۔ تو جو فراز ہے اس کی اماں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ دعا کی اماں کی ایکسپریشن جو ہے وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو سین آتا ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ انبلیویبل ہوتا ہے۔ ابھی تک تو ہمیں صرف یہ لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ صرف فراز نے جو ہے وہ جسٹ دعا کو جو ہے وہ چیٹ کیا ہے، بٹ پھر دکھاتے ہیں جی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ مطلب ایک زیادہ عمر کی جو ہے وہ خاتون بیٹھی ہوتی ہے، پتہ نہیں مہندی لگوا رہی ہو اپنے ہاتھ پہ جو ہے یا نیل پینٹ لگوا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لینا یا پھر رینا۔ تو وہ آ کے اسے کہتے ہیں کہ نا دعا کو جانے دے، وہ شریف گھر کی لڑکی ہے، تو مطلب آپ اس کو جو ہے وہ جانے دیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب مطلب کہ اس کو چھوڑنے والا جو ہے اس نے جو یہاں پہ چھوڑ کے گیا اس نے اس پہ رحم نہیں کھایا، تو میں کیوں اس پہ رحم کھاؤں اور ترس کھاؤں جو وہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو اس کو چھوڑ کے گیا ہے وہ اس کی جو پوری قیمت جو ہے نا وصول کر کے گیا ہے، اور جا کے نا اپنے کام سے کام رکھو، اور جو ہے وہ مجھ سے اس ٹاپک پہ جو وہ بات نہ کرو۔ تو وہ لڑکی اٹھ کے جو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو مطلب نہ صرف یہ کہ اس نے اس کو جو ہے وہ صرف چیٹ کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، بلکہ اس نے اس کو بیچ کے اور اس کے حصے کی جو ہے وہ رقم بھی وصول کر لی۔ مطلب افسوس کی وہ انتہا ہے کہ بس الفاظ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نوشیروان جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ جی وہ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ جعفر سے پوچھتا ہے کہ دعا ٹھیک ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ اس وقت آپ کو جو ہے وہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو نوشیروان سے پوچھتا ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے بتاؤ۔ تو پھر جو جعفر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے اپنے بندے جو ہے وہ پہرے پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سب ٹھیک ہے، وہ خیریت سے ہے۔ اب پتہ نہیں جعفر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے یا ٹالنے والی بات ہے یا جو بھی ہے، لیکن فی الحال وہ جو ہے وہ نوشیروان کو جو ہے وہ یہی پیغام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہے تو اتنے میں کشمالہ بی بی جو ہے وہ ان کی انٹری ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مطلب کوئی بات ہو رہی تھی، تو جعفر کہتا ہے کہ نہیں کچھ خاص بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد کشمالہ کہتے ہیں کہ میں انہیں دوائی دے دوں گی نا، میڈیسن جو ہے وہ نوشیروان کو۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ نہیں آپ جاؤ یہاں سے، میرا خیال رکھنے کے لیے جعفر ہے اور جعفر مجھے میڈیسن دے دے گا۔ تو کشمالہ کہتی ہے جعفر کو کہ تم جاؤ میں خود دے دوں گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ نوشیروان کو جب وہ میڈیسن دے دیتی ہے اس کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ جی آپ کا تھینک یو۔ تو پھر وہ یہاں پہ جو ہے بات کرتی ہے کہ جی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی اور یہ وہ۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ فکر نہ کرو میں اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ تو پھر کہتی ہے اللہ نہ کرے، اور کہتی ہے میں نے تو سوچا ہوا کہ میں ایک محبت بڑی بھری جو وہ لمبی زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ پھر نوشیروان دل میں سوچتا ہے کہ گزارنا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن کسی اور کے ساتھ۔ اسی طرح سے ان کی یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں جی کہ جو دعا ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہوش آ جاتا ہے، اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ مطلب اس کا سر جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہوتا ہے نشاور دعا کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ لاسٹ سین کیا ہوا تھا کہ سرفراز جب اس کو چکر آتے تو سرفراز اس کو کیسے دیکھ رہا تھا یا کیا بات کر رہا تھا۔ پھر دکھاتے ہیں کہ بارات میں کھڑی ہوئی کچھ عورتیں جو ہیں وہ دعا کے بارے میں جو ہے مطلب اس کی اماں سے پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو اماں وہی بتاتی ہے جی اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، وہ آرام کر رہی ہے۔ تو اماں کہہ کے چلی جاتی ہے، تو وہ عورتیں باتیں بنا رہی ہوتی ہیں جی کہ مطلب جان بوجھ کے کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہے بھی یا کہ نہیں بھی ہے گھر پہ۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو رینا ہوتی ہے وہ دعا کے پاس اس کے روم میں ہوتی ہے، تو وہ دعا سے پوچھتی ہے اس کی سٹوری، تو دعا جو وہ رو رو کے اس کو ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے جائے گا، اور جیسے جیسے میں یہاں پہ پہنچی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں کہ جی جو فضا ہوتی ہے اس کا جو وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو پہلے لڑکی کی جو ہے وہ رضامندی پوچھی جاتی ہے، تو فضا جو ہے وہ قبول ہے مطلب ہاں کر دیتی ہے۔
اس کے بعد جب فراز کی باری آتی ہے تو مولوی صاحب جب کہتے ہیں نا کہ 2 لاکھ بھی ماں حق مہر جو ہے وہ تمہیں نکاح قبول ہے اس کے ساتھ، تو جو فراز کی اماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے مولوی صاحب 1 منٹ، تو اماں کو تو جو ہے وہ تھوڑا سا دورہ پڑنے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جی 2 لاکھ حق مہر، تو وہ کہتی ہے مطلب فراز کے بعد سے کہتی ہے کہ آپ آئیں اور میری نا بات سنیں۔ پھر وہ سائڈ پہ جا کے جب ان سے بات کرتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے 50,000 کا تھا اور یہ 2 لاکھ کس نے رکھا ہے حق مہر، تو ابا کہتے ہیں کہ وہ تمہاری صلاح تھی، مطلب صلاح میں نے تم سے مانگی تھی، بٹ یہ فیصلہ میرا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 2 لاکھ رکھا ہے کیونکہ 50,000 میں ہوتا ہی کیا ہے۔ تو اماں جو ہے وہ مزید ہوتی ہیں کہ نہیں جی صرف 50,000 رکھا ہو، تو ابا پھر انہیں ڈانٹتے ہیں کہ نہیں جی تم جو ہے وہ چپ کر کے نکاح ہونے دو اور جیسا میں کر رہا ہوں نا ویسا ہونے دو۔ خیر اماں مان کے اور جو ہے وہ آ جاتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ اور فراز صاحب کو اتنی جلدی ہوتی ہے قبول ہے بولنے کی کہ جیسے پتہ نہیں کتنا ہی یہ جو ہے وہ شریف انسان ہے اور بڑا ماں باپ کا جو ہے فرما بردار ہے۔ خیر دونوں کا جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو دعا ہوتی ہے وہ جو رینا ہوتی ہے وہ دعا سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے نہ بھاگ جاؤ چلی جاؤ۔ جیسے وہ دعا کو لے کے روم سے باہر آ رہی ہوتی ہے تو وہی آنٹی جو ہے وہ آگے سے آ جاتی ہیں اور آ کے ان کا راستہ روک لیتی ہیں اور پھر ان سے کہتی ہے کہ کہاں بھاگنے کی تیاری ہے، تو وہ وہاں پہ اس کی انسلٹ کری ہوتی ہے۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ پولیس کا جو ہے وہ چھاپا وہاں پہ پڑ جاتا ہے اور پولیس سب کو اٹھا کے جو ہے وہ جیل میں لے جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو فضا ہوتی ہے اس کی رخصتی ہو جاتی ہے اور ساری جو بھی وہاں پہ، اور دوسری سائڈ پہ دکھاتے ہیں کہ جو جہاں پہ دعا ہوتی ہے جس گھر میں ان کے وہاں پہ جو مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ ایک کوٹھا ٹائپ ہی جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لڑکیوں کی جو ہے وہ مطلب ان کو جو ہے وہ خریدا اور بیچا جاتا ہے، تو وہاں سے ساری جو لڑکیاں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ تھانے لے کے آ جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اپنے اپنے گھر کا ایڈریس اور جو ہے وہ فون نمبر ہمیں جو ہے وہ لکھواؤ، تو جو رینا ہوتی ہے وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں میں نہیں لکھواؤں گی، لیکن پھر جو پولیس والی ہوتی ہے خاتون وہ ان کو جو ہے وہ اسے مطلب بال ان کے جو ہے بالوں سے پکڑتی ہے، تو پھر وہ بھی رینا بھی اپنا نمبر اور جو ہے وہ ایڈریس لکھوانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ دعا سے مطلب انسپیکٹر کی نظر جو ہے وہ دعا پہ پڑتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے جی تم لکھواؤ، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں جی میرا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، تو وہ کہتا ہے کہ لکھواتے ہو یا پھر آپ پہ بھی ٹارچر کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعا بھی جو ہے وہ اپنے ابے کا سیل فون جو ہے وہ لکھوا دیتی ہے، حالانکہ پتہ نہیں دعا کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ابا کے پاس سیل فون ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بڑی ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈرامے کے اندر وہ کی گئی ہے کہ جی ابے کا سیل فون جو ہے وہ نمبر جو ہوتا ہے وہ لکھوا دیتی ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ابا جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اماں کو اور جو چھوٹی بہن ہوتی ہے دعا کی اس کو جو ہے باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج میں نے اپنی دونوں بیٹیاں رخصت کر دی ہے، ایک کو جو ہے وہ قبر میں اتار دی اور ایک جو ہے وہ رخصت کر دی ہے، شادی کر دی ہے اس کی، تو اماں جی رونا پٹنا پا رہی ہوتی ہے کہ ایسے نہ کرے، دو ہماری سگی بیٹی ہے۔ تو اتنے میں جو ہے وہ ابا کے پاس جو ہے وہ مطلب تھانے سے کال آ جاتی ہے کہ جی آپ تھانے آئیں اور مطلب آپ کی بیٹی جو دعا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرسٹنگ سین آتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو نوش شیرواں ہوتا ہے وہ بیڈ پہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں بیڈ پہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے وہ کشمالا میڈم بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ مطلب بول رہی ہوتی ہے وہ نا کہ پتہ نہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ نوشیروان آپ مجھ سے جو وہ ہر وقت بھاگتے رہتے ہیں، پھر کہتی ہے دیکھو قسمت نے جو ہے وہ آپ کو لا کے جو میرے ہی ہاتھوں میں ڈال دیا ہے، اب کچھ دن تک جو ہے وہ آپ کی الزامیں جو ہے وہ میرے ہی ہاتھ میں رہیں گی۔ تو اسے لگتا ہے کہ شاید نوشیروان جو وہ سو رہا ہے، تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے جو پھر نوشیروان بولتا ہے کہ میں اپنا خیال جو ہے وہ خود رکھ سکتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ لگامیں ڈالنے کی جو آپ کی حسرت ہے نا وہ حسرت ہی رہے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، تو نوشیروان کہتا ہے کہ بس مطلب کہ نا میں جو ہوں وہ اپنا خیال جو ہے وہ رکھ سکتا ہوں۔ پھر ایک سائڈ پہ جو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جی کہ جو فضا ہے وہ اپنے سسرال پہنچ چکی ہوتی ہے، بارات جو وہ گھر واپس آ چکی ہوتی ہے، اب وہاں پہ جی رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں، سارے جو ہے وہ مطلب جمع ہوتی ہیں، خواتین وغیرہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ رسمیں ہوتی ہیں، شیشے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے فیس دیکھنے کی رسم جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دودھ میں سے جو ہے وہ مطلب تھالی کے اندر جو انگوٹھی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی رسم ہوتی ہے، اور ایک سائڈ پہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ فراز صاحب کا جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے ایک لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا کے اس کو جو ہے وہ ڈچ کر کے چیٹ کر کے اور وہ کتنے آرام سے جو ہے وہ مزے میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا کہ اس نے کسی کے ساتھ کتنا بڑا جو ہے وہ گھنونا جرم کیا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو دعا ہوتی ہے وہ ادھر تھانے میں کھڑی ہوتی ہے اور ابا جی جو ہے وہ تھانے پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو وہ انسپیکٹر کی باتیں ابا سن رہے ہوتے ہیں اور دعا جس ذلت کا سامنا کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، مطلب اس کا جو ہے وہ مقدر کیا لکھا گیا ہے، اور جو ہے فراز صاحب جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی خوشیاں جو وہ سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ انسپیکٹر صاحب جو ہے وہ اچھا خاصا مطلب کہ ابا کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لگتے تو شریف آدمی ہیں، لیکن پھر مطلب دیکھیں آپ کے جو ہے وہ بچے کس حال کو پہنچ گئے، تو خیر ابا کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پہ انسپیکٹر صاحب کی یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ فضا جو ہے وہ اپنے روم میں بیٹھ چکی ہوتی ہے، بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، تو فضا کی ساسو ماں جو ہے وہ اندر آتی ہیں، تو آ کے جو ہے وہ اس کے مطلب ساتھ بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے اس کے سامنے،
اور پھر فضا نے جو ہار پہنا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کے مطلب کہتے ہیں کہ بس مطلب یہی نہیں ہے تمہاری اماں نے مطلب کہ تمہارے گھر والوں نے یہ چھلکے جیسا جو ہے وہ سونے کا سیٹ دے دیا ہے۔ تو پھر کہتی ہے کہ بس یہی لے کے آئیے اور کچھ بھی ہے۔ تو فضا بیچاری جو اتنی مطلب کہ وہ سیمی سی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے جی بس یہ ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے وہ تھوڑے ساسو ماں جو ہے وہ اچھے خاصے کھری کھری جو ہے وہ سنا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جہیز بھی نہیں لیا اور پھر بھی جو ہے وہ اتنے مطلب کہ کنجوس ہو کہ تم نے جو ہے وہ مطلب زیور بھی نہیں صحیح سے تم نے مطلب تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا۔ اتنے میں جو ہے وہ فضا کی جو ہے وہ نند آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی آپ کو ابا بلا رہے ہیں۔ تو وہ پھر جو ہے وہ ساسو ماں اٹھ کے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ایپیسوڈ 9 کا جو ہے وہ لاسٹ سین کہ ابا جو ہے وہ مطلب کہ ساری باتیں سننے کے بعد انسپیکٹر کی تو کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی چیئر سے اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ اس کا جو مرضی کریں اور یہ جو ہے میری بیٹی نہیں ہے۔ اب دعا جو ہے وہ ابا کے کہیں مطلب پاؤں پڑی ہوتی ہے، کہیں ہاتھ جوڑی ہوتی ہے کہ ابا مجھے یہاں نہ چھوڑ کے جائیں، مجھے جو ہے وہ لے کے جائیں ساتھ میں۔ لیکن ابا اس کو جو ہے وہیں پہ مطلب ڈانٹ کے اور جو ہے وہ اپنا ہاتھ چھڑا کے چلے جاتے ہیں اور دعا وہیں پہ بیٹھی جو ہے وہ روتی ہوئی جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو مطلب ایک جو ہے وہ شفاف قسم کی حقیقت دکھائی ہوئی ہے کہ دیکھیں ایک مطلب آخر آپ کے گھر کا ہی وہ بندہ ہے یا کہ گھر کا ہی وہ فرد ہے اور ایک کمزور فرد ہے، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے بٹ اتنی بڑی سزا کہ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کو جو ہے ویسے بڑی عزت کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، اور اگر ایک اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر وہ جس بھی حال میں رہے پھر نہ تو عزت یاد آ رہی ہے نہ جو ہے وہ اسلام یاد آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر اگر یاد ہے تو بس اپنی انا اور اپنی 2 ٹکے کی جو سوچ ہے بس اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ذرا جو ہے نا ہمیں اس میں تھوڑا فرق سمجھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ اس طرح کی اپنی سوچ آپ لوگوں کے اوپر جو مسلط کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو مسلط کریں یا وہ صرف اپنی دکیانوسی جو سوچ ہے 2 ٹکے کی اس کی حد تک ان کی جو ہے وہ ساری باتیں ہیں اور سارا جو وہ کار ہے۔ خیر تو بڑے جو ہے تھے دکھی بھی سین تھے اس ایپیسوڈ کے اندر اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ لوگ بھی ایپیسوڈ دیکھیں اور جو بھی کوئی اچھی بات ہو آپ کی رائے ہو وہ کمنٹس کے اندر ضرور شیئر کریں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو وہ کیا بنتا ہے، دعا کہاں پہنچے گی، دعا کا کیا بنے گا۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔